الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 51 ہے. اس کا موضوع ہے عمرے کا ثواب اور مسنون طریقہ. محترم سامعین، اس سبق میں پہلے عمرے کی فضیلت کے بارے میں 6 احادیث کا ترجمہ سمجھیے. نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے راستے کا غازی اور حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہیں. اللہ نے انہیں بلایا تو انہوں نے اس کی دعوت قبول کی، اور یہ اللہ سے مانگیں تو اللہ انہیں دیتا ہے. نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حج اور عمرہ پے در پے کرو، کیونکہ یہ تنگ دستی اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے. نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے کا ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی ملتی ہے. نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، تمہیں عمرے میں مشقت اور خرچ کے برابر ثواب ملے گا. نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بوڑھے اور بچے اور کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے. حضرات محترم، زندگی میں ایک بار عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے جبکہ اس کی شرائط پائی جائیں. عمرے کے سنت مؤکدہ ہونے کی شرائط وہی ہیں جو حج کے فرض ہونے کی ہیں. ان شرائط کی تفصیل انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 52 میں آئے گی. حج کے سفر میں عمرہ کرنے سے بھی سنت مؤکدہ ادا ہو جاتی ہے. عمرے میں بنیادی طور پر 4 کام ہیں. نمبر 1، احرام باندھنا. نمبر 2، طواف کرنا. نمبر 3، سعی کرنا. نمبر 4، حلق یا قصر کرنا. اب ان کی تفصیل سمجھیے. احرام کیسے باندھیں؟ نمبر 1، احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حجامت بنوا لیں، ناخن تراش لیں، زیر ناف اور بغل کی صفائی کر لیں اور اچھی طرح غسل کریں یا وضو کریں، اور سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک چادر تہبند کے طور پر باندھ لیں اور دوسری اوپر اوڑھ لیں. اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھیں. یہ نفل سر ڈھانپ کر انہی 2 چادروں میں پڑھیں. پھر جب جہاز میقات کے قریب پہنچے تو سر سے ٹوپی، چادر وغیرہ اتار کر عمرے کی نیت کریں اور 3 بار توجہ اور شوق کے ساتھ تلبیہ پڑھیں. جس جگہ سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں، اسے میقات کہتے ہیں. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے جانے والوں کی میقات یلملم نامی جگہ ہے. نیت دراصل دل کے ارادے کو کہتے ہیں. زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں. اگر کوئی کہنا چاہے تو یہ الفاظ کہہ لے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. مطلب یہ کہ اے اللہ، میں عمرے کا احرام باندھتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما. تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں اور نعمتیں تیری ہی ہیں اور بادشاہت تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں. تلبیہ حج و عمرہ کا خاص اور افضل ذکر ہے. جب کسی سے ملنا ہو، بلندی پر چڑھنا ہو یا نشیب میں اترنا ہو، ہر موقع پر تلبیہ پڑھتا رہے. مرد کسی قدر بلند آواز میں تلبیہ پڑھیں گے. احرام باندھ کر نیت کرنے اور تلبیہ پڑھ لینے سے آدمی پر احرام کی مخصوص پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. یہ پابندیاں 7 ہیں. نمبر 1، سلا ہوا کپڑا پہننا. نمبر 2، سر یا چہرہ کپڑے سے ڈھانپنا. نمبر 3، دستانے یا جرابیں یا ایسا چپل پہننا
جو پاؤں کی پشت پر ابری ہوئی ہڈی چھپا لے۔ ان تینوں پابندیوں کا تعلق صرف مردوں سے ہے۔ نمبر 4، خوشبو لگانا یا خوشبو والی کوئی چیز استعمال کرنا۔ نمبر 5، اپنے جسم کے کسی حصے کے بال کاٹنا۔ نمبر 6، ناخن کاٹنا۔ نمبر 7، شہوت کا کوئی کام کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، خشکی کا کوئی جانور مارنا۔ آخری 4 پابندیوں کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے۔ میقات سے کچھ آگے حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ حرم کی حدود میں کسی جانور کو ستانا یا مارنا اور کوئی پودا یا گھاس یا درخت کاٹنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ احرام اور حرم کی پابندیوں کی خلاف ورزی پر مختلف سزائیں لازم ہوتی ہیں، جیسے مثلا صدقہ، فدیہ، قربانی۔ لہذا ان پابندیوں کی خلاف ورزی پر توبہ بھی کی جائے اور حکم شرعی معلوم کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ طواف کیسے کریں؟ نمبر 2، طواف کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کریں اور مرد حضرات اجتباع کریں۔ اجتباع کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی اوپر والی چادر کا دایاں حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں اور دایاں کندھا ننگا رکھیں۔ تلبیہ کہنا بند کر دے اور طواف کی نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمرے کا طواف کرنے لگا ہوں۔ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف رکھتے ہوئے حجر اسود کے بالکل سامنے آ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر یہ پڑھیں: بسم اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد۔ پھر استلام کا اشارہ کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ آگے بڑھا کر حجر اسود کے بالکل برابر لے آئیں اور پھر انہیں چوم لیں۔ اسے اشارہ استلام کہتے ہیں۔ حجر اسود پر چونکہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، لہذا حالت احرام میں اس کا بوسہ لینا یا چھونا جائز نہیں۔ اس کے بعد دائیں طرف مڑ کر طواف شروع کر دیں۔ اب حجر اسود آپ کے بائیں طرف ہوگا۔ حجر اسود کی طرف اشارے کے علاوہ طواف کے دوران خانہ کعبہ کی طرف سینہ یا پشت کرنا جائز نہیں۔ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے جب پہنچیں گے تو ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے، اس کے پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات رمل کرتے ہیں۔ رمل کا مطلب ہے اکڑ کر، شانے ہلاتے ہوئے، قریب قریب قدم رکھ کر پہلوانوں کی طرح ذرا تیزی سے چلنا۔ عمرے کے طواف کے بعد بھی چونکہ سعی ہے، لہذا اس کے پہلے 3 چکروں میں مرد رمل کریں گے اور باقی 4 چکروں میں حسب معمول عام رفتار سے چلیں۔ دوران طواف آہستہ آواز سے ذکر اور دعا میں مصروف رہیں۔ ہر چکر پر جب آپ حجر اسود پر پہنچیں تو پہلی دفعہ کی طرح اشارہ استلام کریں، لیکن کانوں تک ہاتھ صرف طواف کے شروع میں اٹھائیں۔ اس طرح طواف کے 7 چکروں میں کل 8 دفعہ اشارہ استلام ہوگا۔ رکن یمانی پر بھی چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے، لہذا دوران احرام اسے بھی نہیں چھوا جاتا۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے تو طواف مکمل ہو گیا۔ اب اجتباع ختم کر دیں اور دونوں کندھے ڈھانپ لیں۔ پھر مقام ابراہیم کے پیچھے قریب ترین جگہ پر یا مسجد حرام میں جہاں ممکن ہو 2 رکعت نماز واجب طواف ادا کریں۔ پھر ملتزم پر آ کر دعا کریں۔ ملتزم پر بھی چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے، لہذا احرام میں اسے چھونے سے بچیں۔ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کا درمیانی حصہ ملتزم کہلاتا ہے۔ اس کے بعد زمزم پئیں۔ سعی کا طریقہ۔ نمبر 3، سعی با وضو کرنا سنت ہے۔ سعی کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے آ کر اشارہ استلام کریں اور صفا کی طرف جائیں۔ صفا پر اتنا چڑھیں کہ بیت اللہ نظر آ سکے۔ ہجوم یا ستونوں کی وجہ سے اگر نظر نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ اب قبلہ رو ہو کر سعی کی نیت کریں اور دعا کریں۔ دعا کے بعد مروہ کی طرف چلیں۔ سب ستونوں کے درمیان مرد حضرات ہلکا ہلکا دوڑیں۔ مروہ پر پہنچ کر قبلہ رو ہو کر پھر دعا کریں۔ یہ 1 چکر مکمل ہو گیا۔ اسی طرح 7 چکر مکمل کریں۔ 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ جب بھی صفا یا مروہ پر پہنچیں تو دعا کریں۔ سعی مکمل کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو مسجد حرام میں جس جگہ ممکن ہو شکرانے کے 2 نفل ادا کریں۔ حلق یا قصر۔ نمبر 4، سعی کے بعد مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ سارے سر کے بال منڈائیں۔ اسے حلق کہتے ہیں۔
خواتین سارے سر کے بال انگلی کے پورے کی لمبائی سے کچھ زیادہ کتروائیں، اسے قصر کہتے ہیں۔ مردوں کے لیے قصر بھی جائز ہے۔ حلق یا قصر کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، اب غسل کریں، کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور گھر کی طرح رہیں۔ خواتین کے مخصوص احکام۔ نمبر 5، خواتین کے عمرے کا طریقہ بھی یہی ہے لیکن کچھ باتوں میں فرق ہے۔ نمبر 1، خواتین احرام میں سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنے رکھیں، ہر قسم کا جوتا بھی پہن سکتی ہیں۔ ان کا احرام صرف یہ ہے کہ چہرے پر نقاب کا کپڑا نہ لگنے دیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسی ٹوپی پہن لیں جس پر چھجا لگا ہو، اس چھجے سے نقاب گرا دیں، اس طرح پردہ بھی ہو جائے گا اور چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگے گا۔ خواتین تلبیہ آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ نمبر 2، خواتین طواف میں اجتباء اور رمل نہیں کریں گی۔ نمبر 3، خواتین سعی میں نہیں دوڑیں گی۔ نمبر 4، خواتین کے لیے حلق نہیں بلکہ صرف قصر ہے۔ نمبر 5، عورت کے لیے محرم کے بغیر عمرے پر جانا جائز نہیں۔ محترم سامعین، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 51 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 52 کا موضوع ہوگا حج کا ثواب اور مسنون طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق عمرے کی توفیق دیں، آمین۔